تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنم کا ذکر فرمایا. تو یہ دو جنتیں ہیں جو متقی لوگوں کے لیے ہوں گی اور ایسے لوگوں کے لیے ہوں گی جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتا تھا، مجلس میں بھی، تنہائی میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو. پھر جو عام جنتی ہیں ان کے لیے دو جنتوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے لیے بھی نعمتیں یہی ہیں لیکن یہ پہلے درجے سے کچھ کام کر دیتی ہیں. 8واں بیان اس سورہ مبارکہ میں وہ ہے سورۃ الرحمن کی کچھ خصوصیات کا. 3 خصوصیات اگر میں نے نکالی ہیں جو ترجمے سے اس پر سمجھ آ رہی ہے. پہلی خصوصیت سورۃ الرحمن کی یہ ہے کہ اس میں جوڑوں کا بڑا ذکر ہے. کپلس، جوڑوں کی تعداد میں 2 چیزیں ہیں، جوڑواں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذکر ہے. جیسے 2 مشرق، 2 مغرب، 2 دریا، 2 جنتیں، چاند اور سورج، آسمان اور زمین، مٹی اور آگ، جنت اور جہنم، اسی طرح زندگی اور موت. یہ 2 کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بہت فرمایا ہے. تو بعض لوگ تو یہ 2 کے عدد کو لے کر وہ علم الاعداد کی طرف نکل گئے کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، بڑی بڑی وہ باتیں کرتے ہیں. یہ بات ہم یاد رکھیں کہ یہ جو علم الاعداد ہے یا علم النجوم ہے، ہاتھ دیکھنے کے جو علوم ہے یا اعداد کے ذریعے اس کا شخصیتوں پر اثر ہے، ان میں اگرچہ اثر ہو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علوم سیکھنے سے منع کیا. اور یہ بات ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ قرآن مجید یا حدیث میں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں نیکی اور بدی کے پہلو کو مد نظر رکھا. اب دیکھو شراب پینے کا فائدہ اللہ نے خود ذکر کیا قرآن مجید میں، سورۃ البقرہ میں پڑھے اللہ نے فرمایا کہ اس کا نقصان جو اس کے فائدے سے زیادہ ہے. مطلب یہ کہ فائدے کا انکار نہیں کیا اللہ نے، فائدہ تو ہے اس میں لیکن اس کے باوجود اللہ نے منع کیا. اس میں درس یہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اس میں فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ نیکی اور بدی کو دیکھا جاتا. تو یہی حال علم نجوم ہے. علم نجوم والے اگرچہ ہمارا ہاتھ دے کر ہمارے حالات کے مطابق صحیح بھی بتا دیں، پہلی بات تو یہ ان کے پاس جانے سے یہ اس میں منع کیا جائے. لیکن اگر کوئی کمزور ایمان والوں کے پاس چلا جاتا ہے، یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ باتیں اس نے کی ہیں اور اس نے صحیح کی ہیں، ہم یہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے آپ کے وہ سارا ہی جھوٹ ہے، ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن اس علم کو حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، ستاروں کی چال کے مطابق علم الاعداد کی روشنی میں اپنے ہفتے کو متعین کرنا، اپنے کاروبار کو متعین کرنا، اپنے اسفار کو، سفروں کو متعین کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا. اگر جو ان کے اندر کوئی حقیقت ہو بھی پھر بھی یہ منع ہے. تو علم الاعداد والے کو 2 کا عدد لے کر وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو بات باقی قرآن مجید کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح یہ 2 چیزیں ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی 2 چیزیں ہیں، اچھائی اور برائی کا راستہ یہ بھی 2 ہیں، اور اسی طرح ان کے انجام بھی 2 ہیں. جب راستے 2 ہیں تو منزلیں بھی 2 ہیں. اچھے راستے کی منزل اللہ کی جنت اور برے راستے کی جہنم ہے. 2 کا عدد بار بار ذکر کرنے میں یہ حکمت نظر آتی ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی طرح نمبر 2 اس سورہ مبارکہ میں ایک ہی آیت 31 مرتبہ دہرائی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں پر جنت کا ذکر آیا ہے تو جنت کے ذکر کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 مرتبہ اس آیت کریمہ بیان کیا، اور جنت کے دروازے بھی 8. اور جہاں پر جہنم کا ذکر آیا اس کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو ذکر کی، اور جہنم کے دروازے 7. جنت کے دروازے 8 مین دروازے. یہ بھی ایک بات ہے کہ اس جنت کے صرف 8 دروازے نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا الگ دروازہ ہے جنت میں، اور ان میں سے جو 8 ہیں وہ بڑے بڑے دروازے ہیں، جن میں سے تقریباً 6 کے نام بھی حدیث میں آتے ہیں. 6 کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے. مثلاً باب الصلاۃ ہے نمازیوں کے لیے، باب القرآن ہے تلاوت کے لیے، باب القرآن کے لیے، باب الصدقہ ہے، باب التوبہ ہے، اور اسی طرح باب الایمن ہے. باب الایمن وہ دروازہ ہے کہ جس پہ وہ جنتی داخل ہوتے ہیں جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی توحید میں ذرا جنی بھی لچک نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھی لچک نہیں ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ باب الایمن سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ 70,000 کی تعداد میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں اور لوگ بھی ہوں گے، اور ان میں شامل ہوں گے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی نا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے باب العلم سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر، تو آپ نے فرمایا کہ انت منہم، تو انہیں میں سے پھر ایک دوسرا آپ نے بولا جی میرے لیے بھی دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صحابہ کا کبھی ہاں کاش اس بات میں سبقت لے، یہی بات ہے نا کہ بس سابقون السابقون، جو پہل کر گیا اس کا مقام بھی پہلوں والا ہے، اور جو اینڈ پہ رہ گیا پھر ہو سکتا ہے جنت پہ ہو جائیں گے، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ، لیکن جس مقام اور جس شان کے ساتھ یہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ نہیں۔ تو یہ یعنی کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں جن میں سے 8 جو ہیں وہ مین دروازے ہیں اور جہنم کے ساتھ۔ تیسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ یہ واحد صورت ہے قرآن مجید میں کہ جس میں انسانوں اور جنوں کو اکٹھے مخاطب ہے۔ باقی آیات سے جتنی بھی آیات سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ انسانوں کے لیے بھی ہیں جنوں کے لیے بھی، لیکن کسی بھی سورہ مبارکہ میں واضح طور پر جنات کو خطاب نہیں کیا گیا، یہ تمہارے لیے بھی ہے، انسانوں کو حکم دیا گیا اور انسانوں کے تحت جنوں کو لایا گیا۔ اس میں ایک اشارہ بھی دیا گیا کہ جو بڑی مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر، وہ انسان ہے، وہ جن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن کو احکام میں انسان کے تابع اس لیے الگ طور پر مدد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ قیامت والے دن جنات یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں کون سا نام لے کر کہا گیا تھا، ہمیں کون سا نام لے کر کہا گیا تھا کہ آپ بھی عمل کرو، لہٰذا ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں نام لے کر ان کو بھی مخاطب کیا ہے، جس طرح انسان مکلف ہے، مکلف ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس طرح انسان شریعت کے احکام کے پابند ہیں اسی طرح تم بھی شریعت کے احکام کے پابند۔ ایک اور بات اس سورہ مبارکہ میں جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے ذکر کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی طرح موت کا ذکر کیا جب کل من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ جہنم کے ذکر کے بعد بھی فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور موت کے ذکر کے بعد بھی فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حالانکہ موت تو کوئی نعمت نہیں اور جہنم بھی کوئی نعمت نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے بعد نعمت کا ذکر کیوں کیا، یہ بات لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ ایک علمی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو موت کا ذکر آیا ہے اور جہنم کا ذکر آیا ہے وہ بھی نعمت والے انداز کلام میں ہے۔ یہاں پر موت اور جہنم نعمت کیسے ہیں کہ جس خطرے سے پہلے سے آگاہ کر دیا جائے وہ خطرہ بھی انسان کے لیے ایک طرح سے نعمت بنے تاکہ انسان اس سے بچنے کی جو ہے وہ تیاری کرے، اور اسی طرح ایک خوف جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کو سیدھے راستے پر لاتا ہے۔ تو جہنم کا خوف جو وہ ایک طرح کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم میں جو مثبت پہلو تھے ان کو سامنے رکھ کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس طرح انسان کی سوچ کو بھی مثبت بنایا ہے کہ اگر انسان کوئی چیز دیکھتا ہے کہ اس میں مثال کے طور پر ایک چیز ہے کہ اس میں 10 چیزیں ہیں، 10 کوالٹیاں اس میں، 9 کوالٹیاں اس کی ایسی ہیں جو کہ بری خصوصیات اس میں، اور ایک کوالٹی اس میں ایسی ہے جو کہ اچھی ہے۔ تو انسان کو کہا گیا کہ اس کی اچھائی پر نظر ہے، 9 برائیوں کو نظر انداز کر دو، اگر اس میں کوئی اچھائی آپ کو نظر آتی ہے اس پر نظر رکھو، اس زاویے کے تحت اور اس زاویہ نظر کے تحت آپ زندگی گزارو تو آپ کی بہت ساری مشکلات آسان ہیں۔ اور موت تو یعنی کہ اگر اس کا ذکر نہ بھی کیا وہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو انسان بیمار ہوتے ہیں اگر ہم ان سے پوچھیں تو وہ دیر رات بیچارے موت کے گواہ ہیں۔ ایک طرح کی موت ان کے حق میں، ان کی اولاد کے حق میں جو ہے وہ نعمت بنتا ہے۔ اور ایک بزرگ جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر موت کا سلسلہ نہ ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے جگہ ہی نہ ہوتا، پھر وہ پردادا بھی ابھی تک زندہ ہے، پھر اس کی اولاد زندہ، وہ ایک گھر پہ خیر ہے، پھر اس میں آگے اس کی اولاد ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، کہاں جائیں گے بیچارے؟ ایک ایک مرلہ تو بڑی بات ہے، شاید ایک ایک بارش بھی کسی کو لگے، سارے دن کھڑے ہو کر زندگی گزاریں اگر موت نہ ہو۔ یہ موت والا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر کے ایک نسل ایک گھر میں رہی ہے، دوسری جگہ پر دوسری نسل اللہ تعالیٰ نے پیدا کر، اور اسی طرح جو موت ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اسی طرح اگر موت نہ آتی، بزرگ ہمارے نہ فوت ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ بعض والی اولاد کو دھکے دے کر ان کو باہر نکال دیں کہ جاؤ بھیا ہمارے بال بچے ہو گئے، ہم بھی ادھر کرتے ہیں۔
میری نعمت زمین کو دیکھو، یہ زمین میں نے مردوں کے لیے بھی کافی کر دی اور زندوں کے لیے بھی کافی کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود سنبھال لیتے ہیں. اس طرح اولاد کے حقوں اور اگلی نسلوں کے حقوں زمینوں کی بھی بہت انسان کرتی ہے. اس حوالے سے موت بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تھی سورۃ الرحمن جس میں یہ 8 بیانات ہیں مرکزی، اور بھی